الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پتھر کو یوں تراشا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. سبحان الله. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. سبحان الله. صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. سبحان الله. ما شاء الله. صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کی خوشبو دونوں جہاں کی خوشبو پھولوں
سے نچوڑ کر سبحان اللہ رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ باد خوشبو ہے تو عالم میں تیری پسینہ خوشبو ہے خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیدہ سبحان اللہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے اللہ اکبر یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے سبحان اللہ بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زینت بزم حضرات علماء کرام نجوم بزم مبلغین و خطباء اسلام اور آج کی اس بزم کے بہت ہی قابل قدر قابل احترام میرے بزرگوں دوستوں اور اکناف اور اطراف میں تشریف فرما میری بہنوں اور بیٹیوں علماء کی اتنی بڑی صف یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ بعض کا ذکر کیا جائے بعض کا نہ کیا جائے تو شاید مناسب نہیں ہوگا البتہ اس بزم میں ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر قابل احترام شخصیت حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے ہمارے لیے اعزاز ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے علماء کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ تشریف فرما ہے اس مرکز کی تعمیر کے بعد میں آج پہلی بار یہاں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر مکرم محترم حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب کو کہ ان کی بے پناہ کوششوں کاوشوں نے یہ ایک خوبصورت مرکز ہمیں دیا ہے الحمدللہ میں ان کی ان کاوشوں پر ان کی ان کوششوں پر
انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج کی ہماری اس ملاقات کا ذریعہ بھی انہی کی مودتیں اور محبتیں رہی، باوجود اس کے کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل کی وجہ سے آنے میں تاخیر رہی، لیکن آپ تمام دوستوں اور مہربانوں کی عزت اور محبت ہمیشہ دل کے اندر انگڑائیاں لیتی رہی۔ میں حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب کو، ان کے رفقا کو، معاونین کو یہ خوبصورت مرکز قائم کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ میرا رب کسی کو اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو کچھ بنگلے چھوڑ کر، کچھ بڑے بڑے پلازے چھوڑ کر، اور کچھ ایسے ہیں بد نصیب جو کلب اور تھیٹر چھوڑ کر، اور قاری صاحب آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک خوبصورت اللہ کا گھر تعمیر کر کے ان لوگوں کو ایک تحفہ دیا ہے، اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت نظروں سے گزری کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد آج زیادہ روشن نظر آئی، تو پوچھا کہ یہ آج زیادہ روشنی کیوں لگ رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چراغ لایا ہے، اسے روشن کیا گیا۔ تمیم داری کو بلایا، تمیم داری کہاں سے چراغ آیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب میرا غلام شام گیا، بڑے سائز کا چراغ لے کے آیا، جو ہی گھر میں روشن کیا میرا گھر منور ہو گیا، تو مجھے ایک دم مسجد نبوی کا خیال آیا کہ تمیم داری کا گھر تو جگمگائے اور مسجد مصطفیٰ کے اندر اس طرح کی روشنی کا انتظام نہ ہو۔ میں نے فوراً چراغ اٹھایا، لے کر یہاں پہ آ گیا، تو اللہ کے محبوب کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، فرمایا تمیم اگر آج میرے گھر میں کوئی بیٹی ہوتی تو میں تجھے آج وہ نکاح میں دے دیتا۔ تو آپ کے پہلو میں کھڑے جناب عقیل ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ نے فرما ہی دیا ہے، تو میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، آپ نے فرما دیا ہے تو تمیم کو بیٹی دے دے۔ مسجد میں چراغ روشن کیا تو مصطفیٰ کے گھرانے سے نسبت قائم ہو گئی، تو جس نے مسجد پوری بنا دی اور پھر مسجد بنائی نہیں بلکہ اس مسجد میں قرآن و سنت کے چراغ روشن کر دیے، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس کو کتنا بڑا اعزاز ہوگا، اسے کتنا بڑا مقام ملے گا۔ اور آج کی یہ کانفرنس پاکستان میں نہیں، دیار غیر میں ہو رہی ہے۔ آج قدم قدم پہ ایمان لوٹنے کے سامان اور لوٹنے کے سامان مہیا ہیں، ایسے میں مسجد کے ساتھ اس طرح کی کانفرنسوں کا انعقاد کر کے اپنی نسل کو مسجد کے ساتھ جوڑنا، میں یہ سمجھتا ہوں اس نسل کے ساتھ اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مسجد اور مدرسے کے ساتھ آج سب سے بڑی چیز یہ جو مسجد اور مدرسے کے ساتھ وابستگی ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں
ایک امام صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ میری مسجد میں میرا نمازی پہلی صف میں مسجد میں سویرے آنے والا بڑا خوبرو نوجوان پہلی صف میں آ کے بیٹھتا تھا اور مسجد کے ساتھ بڑی والہانہ محبت تھی. امام صاحب کہنے لگے اس کے اخلاق کی وجہ سے میرا بھی اس کے ساتھ تعلق بن گیا, لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا. زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, کہاں چلا گیا؟ دوستوں سے پوچھا, موبائل بند, رابطہ ختم, کہاں گیا, کدھر گیا, کوئی پتہ نہیں. یہاں تک کہ ہم مایوس ہو گئے, کسی حادثے میں وہ مر گیا. کیا ہوا؟ 3 سال کے بعد اچانک دیکھا کہ پھر اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے. 3 سال کے بعد میں نے کہا ارے بھائی کہاں چلے گئے, یہ کیا ہوا تمہیں کہ اچانک یہاں سے نکلے, غائب ہو گئے؟ تم عجیب آدمی ہو, فون تو کرتا ہے آدمی, کس مصیبت میں تھے؟ اس نے کہا حضرت میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ, اور یہ میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ بہت اہم چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تعلق کتنی بڑی چیز ہے, یہ نسبت کتنی بڑی چیز ہے. کہا کہ میں جس دفتر میں جاب کرتا تھا, میرے جو کولیگ لڑکی تھی اس کے ساتھ میرا تعلق بنا. میں نے اسے شادی کے لیے آفر کر دی تو اس نے کہا کہ ہم عیسائی تو ہیں لیکن خاندانی ہیں, تیرے ساتھ ایسے بھاگ کر نہیں نکلو گے. اگر تم واقعی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو میرے پیرنٹس سے, میرے والدین سے بات کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, والدین سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, لیکن چند شرطیں. میں نے کہا کون سی شرط؟ اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ تم واپس اپنے ملک پاکستان نہیں جا سکتے. میں نے کہا منظور ہے. کہا دوسری شرط کہ تم اپنے کسی دوست سے تعلق نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا منظور. کہا تیسری شرط تم ویکینڈ پہ چرچ جایا کرو گے. میں نے کہا منظور ہے. عشق نہ ہوتا ہے. میں نے کہا منظور ہے. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اسلام کو بھی خیر آباد کہہ دو. تو میں نے کہا منظور ہے. کہنے لگا میں اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی, چلا گیا, رہنے لگے. تو میں اپنے ساتھ جو کتابیں لے کے گیا ان کتابوں میں میرا قرآن کریم بھی تھا. میرا قرآن میری الماری میں اوپر خانے پہ پڑا تھا. پڑھتا نہیں تھا. روزانہ جب اٹھتا تھا قرآن سے آنکھیں چار ہوتی تو میرا سر جھک جاتا. میں قرآن کا سامنا نہیں کر سکتا, میرا سر جھک جاتا. روزانہ میرا معمول تھا کہ میری نگاہ اٹھتی, خاموش قرآن مجھے دعوت اسلام دے رہا ہوتا, لیکن میں زندگی گزارتا رہا. ایک دن جب آیا تو میری کل متاع اس گھر میں, نوجوانوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا, میری کل متاع اس گھر میں سوائے اس قرآن کے باقی دین کا کوئی رشتہ نہیں تھا. تو کہا کہ جب میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ میرا محبوب ترین دوست, جس سے میں آنکھیں تو نہیں ملاتا تھا لیکن اس سے پیار میرے دل میں کہیں ضرور تھا. آنکھیں ملانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا لیکن دل میں اس کی محبت ضرور تھی. آج جب میں گھر آیا تو دیکھا وہ وہاں نہیں ہے. میں بے چین ہو گیا, میں تلملانے لگا کہ وہ کتاب کدھر گئی, وہ ہولی بک کدھر گئی.
اس نے کہا اس سے تجھے کیا غرض، اس سے تجھے کیا غرض، نہ تو پڑھتا ہے نہ میں پڑھتی ہوں، تو آج میں نے گھر کے اندر جو کوڑا جمع کیا تھا اس میں اس کو بھی باہر جو ہے وہ ڈسٹ بین میں پھینک کے آئی۔ کہنے لگا میں تو تڑپ گیا، میں تو تڑپ گیا کہ قرآن کوڑے میں ایسے پاگلوں کی طرح دوڑا، اور دوڑ کر میں نے قرآن وہاں سے نکالا، چوما، رونا شروع ہو گیا، قرآن کو سینے سے خوب دبایا۔ وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے 2 سال سے میرا دوست بچھڑا ہوا تھا، آج میں نے اسے سینے سے لگایا، میں نے خوب لگایا، رو رہا ہوں، اور وہ دروازے پہ کھڑی تک رہی ہے۔ میں قرآن لے کر اندر کی طرف بڑھا، وہ دروازے پہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے اس گھر میں 2 نہیں رہ سکتے، یا میرے ساتھ رہو یا قرآن کے ساتھ رہو، 2 نہیں رہ سکتے، یا میرے ساتھ رہو یا قرآن کے ساتھ رہو۔ تو کہنے لگے اس قرآن کے صرف وجود نے میرے ایمان کو باقی رکھا ہوا تھا، آج میرا 3 سال سے سویا ہوا ایمان جاگ گیا تھا، سویا ہوا ایمان جاگ گیا۔ اور میں نے کہا کہ میں تجھے جوتی کی ٹھوکر پر پوچھتا ہوں، تو اگر نہیں ہے تو میں تجھے نہیں، تجھ جیسے ہزاروں کو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لہٰذا میں آج اس کو چھوڑ کر یہ قرآن مجھے دوبارہ مسجد کے اندر لے کر آیا۔ یہ وابستگی ہے اس مسجد کے ساتھ، یہ وابستگی ہے سیرت کے ساتھ۔ حضرت علامہ صاحب تشریف فرمائے، تاریخ پہ بہت گہری نظر ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ قوم غربت کی وجہ سے مٹ گئی ہو، میں نے نہیں پڑھا کہیں پر کہ کسی قوم پر کوئی وبا آئی، بیماری آئی، ساری قوم مٹ گئی، میں نے نہیں پڑھا کہ کسی اور وجہ سے قومیں مٹی ہوں۔ ہاں، جب بھی کوئی قوم مٹی ہے، جب بھی کوئی قوم تباہ ہوئی ہے، تو سب سے پہلے میں نے دیکھا جب اس قوم کا اخلاق اور اس قوم کا کریکٹر ختم ہو گیا تو وہ قوم باقی نہیں بچا کرتی۔ قوموں کا کریکٹر جب ختم ہو جاتا ہے، ان کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ قومیں کبھی نہیں بچا کرتی۔ اور یاد رکھو، یہ سیرت النبی کا گلدستہ مہکا کر اس کریکٹر اور کردار کی طرف تمہیں ہر سال بلا رہے ہیں۔ میں پورے UK میں رہنے والے علماء اور اہل علم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نامساعد اور معمولی حالات میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اس شمع کو ہر جگہ روشن کیا تاکہ ہماری کردار سازی ہوتی رہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اکرمہ ابن ابی جہل، جنگ یرموک ہے، ایک لشکر لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو دشمن کا سالار اپنے پادری سے پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں، تعداد میں، اسباب میں ہم سے کم ہیں، اور جہاں بھی ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جیت یہ جاتے ہیں۔ تو پادری نے کہا کہ یہ لوگ اسلحہ پر اعتماد نہیں کرتے، یہ اسباب اختیار کر کے رب الاسباب پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی آنکھوں میں حیا ہے، اور باحیا آنکھ کبھی جھکا نہیں کرتی، باحیا انسان کبھی مٹا نہیں کرتا، باحیا انسان بلندیوں پہ جایا کرتا ہے۔ اور آج ہمیں اس جگہ پہنچا دیا گیا ہے کہ آج کشمیر کے اندر
آج فلسطین کے اندر، آج شام کے اندر مسلمان کا قتل ہو رہا ہے، برما میں مسلمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن پوری امت کہیں کرکٹ میں مصروف ہے، کہیں پیغام بھیجنے میں، اپنے موبائلز میں مصروف ہے، کہیں قوم تھیٹروں میں مصروف ہے، کہیں قوم کسی میں مصروف ہے۔ کشمیری کٹ گیا، کشمیری لٹ گیا، کشمیری پٹ گیا، اور میں اسلام آباد آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر اس پہ ماتم کر رہا۔ آج کشمیر کے اندر جو ظلم، جو جور، جو بربریت ہے، دین اسلام ایک طرف، انسانیت کے تقاضے کو سامنے رکھو، کتوں اور بلوں کی زندگی کی تو حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، کیا کشمیری کا خون اس کتے اور بلے سے بھی الیاذ باللہ نیچے گر گیا؟ یاد رکھو، جب تک یہ امت مصطفیٰ والے اخلاق پہ نہیں آئے گی، صحابہ والے کردار پہ نہیں آئے گی، اس زندگی کو اس ڈگر پر نہیں لے جائے گی، غلامی اس کا مقدر ہوگی، اسے آسودگی تو مل سکتی ہے، عزت نہیں مل سکتی۔ آسودگی اور چیز ہوتی ہے، عزت اور چیز ہوتی ہے۔ عزت انہیں ملا کرتی ہے جو قربانی دیا کرتے ہیں، اور جو قربانی دیا کرتے ہیں میرا رب ان کے لیے اعلان کرتا ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عظمتوں والے رب نے عجیب بات فرما دی، میرے محبوب، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ الیکشن میں تو لیڈر آتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، ہیں؟ اور جدو الیکشن جیت جان تو فرمانا ہے ان کے تو سیاسی نعرے سن چلے لوگوں کیوں آئے ہو۔ ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب کہنے لگے پاکستان کے، تو کہنے لگے کہ میرے پاس میرے گاؤں کا بندہ آیا، تو کہنے لگا وزیر اعظم صاحب میرے پتر کو نوکری چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان کے پاس، انہیں خود سنایا، تو کہنے لگا کہ میرے پتر کو نوکری چاہیے۔ تو میں پوچھا پتر تڑک کے پڑھیا ہوئے ہیں؟ کہنے لگا جدو ووٹ منگن تسی آئے سے، میں سے پوچھا سی کہ تسے کی پڑھے ہوئے ہو؟ تسی آئے سے ایسا کسی پوچھا تسی کی پڑھے ہوئے؟ نوکری دیو۔ تو ہمارے ہاں تو لیڈرشپ یوں ہے، لیکن میرا رب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اہل علم کی موجودگی میں ایک بات کہنے لگا، میرے محبوب ہم نے آپ کو دے دیا، اور اگر یوں کہہ دوں میرے محبوب ہم نے دینے میں انتہا کر دی، تو نے بانٹنے میں انتہا کر دی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر کیا ہے؟ بے شمار معنی ہے، میں صرف ایک کو لوں گا۔
او میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. سیرت کا پیغام دے رہا ہوں. اس جلسے سے آج سیرت کا پیغام لے کے جاؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. او میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. دنیا کی خیر بھی تجھے عطا کر دی, آخرت کی خیر بھی تجھے عطا کر دی. خیر کی جتنی بھی قسمیں ہیں میرے محبوب تیرے دامن میں ڈال دی ہیں. سبحان اللہ. خیر تلاش کرنے کے لیے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. وہ خیر حوض کوثر ہے تو ہم نے عطا کر دی. وہ خیر قرآن ہے تو عطا کر دی. وہ خیر اسلام ہے تو عطا کر دی. وہ خیر آپ کی جماعت ہے تو عطا کر دی. وہ خیر آپ کی امت ہے تو عطا کر دی. جو بھی دنیا اور آخرت کی خیر ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دی. سبحان اللہ. لہذا خیر تلاش کرنے کے لیے کسی اور دروازے پہ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. میرے رب نے فرمایا کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ. یہ تو پورا ایک موضوع ہے, میں ادھر نہیں جاؤں گا. میرے رب نے میرے محبوب کو فرمایا سراجا منیرا. اور جب دنیا کے چاند سورج کی بات آئی تو رب نے کیا کہا؟ أَلَمْ تَرَوْا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا سبحان اللہ. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. دنیا میں چاند اور سورج کی باری آئی, قمر کو نور کہا, چاند کو سراج کہا, اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو میرے رب نے دونوں کو یہاں جمع کر دیا. سبحان اللہ. اب جو بات کہنے لگا ہوں نا وہ بڑی زبردست ہے, اگر سمجھ میں آ جائے. اگر برمنگھم کے چوک میں جس دن چنگی تپ چڑی نہیں ہوئے, چٹکا ٹھیک نکلیا ہوئے, تو اتھے اگر کوئی نوجوان عزیز موم بتی جلائی تو اخبار پڑھے 12 بجے تڑی ہے تو اس کی کا افسوس نہیں کیوں پاگل لمن نے شو چلا ہو گیا ہے کہ جناب سورج نکلا ہوا, اخبار پڑھ رہا ہے موم بتی میں, تو سارے کہتے ہو چلا ہو گیا. آئے آئے, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سنو. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے خیر والا سورج تمہیں عطا کر دیا, اور جب تمہارے گھر میں, تمہارے آنگن میں میرے محبوب کی نبوت والا سورج چمک رہا ہے تو تم موم بتی معافیہ کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تسی تے موم بتیاں بال کے کیوں چل رہے ہو؟ تم تو اتنے غنی ہو,
کہ ہم نے تمہیں سراج منیر عطا کر دیا. ہم نے جب تمہیں سراج منیر عطا کر دیا, اتنی بڑی نسبت عطا کر دی, یہ ساری محنت ہو رہی ہے. میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ ترجمہ تو یہ کہ رب کے لیے نماز پڑھ. لیکن اگر مفہوم علماء اجازت دیں تو یوں کہوں کہ رب کی بندگی کر, رب کی بندگی کر. وَانْحَرْ اس بندگی کے لیے جہاں رکاوٹ آئے قربانی کر. اس کے لیے قربانی کر. اور جب اس کے لیے قربانی کرے گا میرا رب اعلان کرتا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, تیرا دشمن دم بریدہ ہوگا, شکست خوردہ ہوگا. لہذا یہ اجتماع کر کے محنت کی جا رہی ہے کہ اس امت کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ جائے, مصطفیٰ کے اخلاق کردار ہماری زندگیوں میں آ کر ہماری اولادوں تک پہنچ جائیں. آج تو استعماری قوتوں نے اپنی تہذیب, ثقافت, تمدن ہمارے گھر گھر پہنچا دیا. ہم تو اپنے محبوب نبی کا کردار نہ خود اپنا سکے, آپ کے اخلاق کریمہ کو نہ خود اپنا سکے, نہ اپنی اولادوں تک پہنچا سکے, تو اس میں کسی اور کو کیسے تانا دو گے؟ مجرم تو ہم خود ہیں. کسی اور کو کیا تانا دے کہ فلاں سازش کر گیا, فلاں کر گیا؟ یہ ہم ہیں خود. یاد رکھنا, آخری بات کہہ رہا ہوں, جب بازار جاتے ہو نا تو گندم خریدتے ہو, اور گندم جب خریدتے ہو اس کے ساتھ کچرا بھی آ جاتا ہے. ادھر تو شاید صاف ملتی ہو, ہماری طرف تو ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ کچرا بھی آ جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ پتھر بھی آ جاتا ہے. کیوں مفتی صاحب ادھر مت سے چھانی تک دینا, تو لہذا کچرا بھی آ جاتا ہے, اس کے ساتھ پتھر بھی آ جاتا ہے. لیکن آج تک کبھی کوئی دکاندار سے لڑتا ہوا نظر آیا ہے کہ جی یہ کچرا نکال, اس کو مت تول پہ نا؟ کہیں کوئی نظر آیا بلند آواز سے؟ جس ترازو پہ گندم تلتی ہے اس پہ کچرا بھی تلتا ہے. جس ترازو پہ گندم تلتی ہے اس پہ کچرا بھی تلتا ہے, اس پہ کنکر بھی تلتا ہے. پتہ یہ چلا کچرا گندم سے جڑ کر اتنا قیمتی بن گیا کہ یہ گندم کے باؤ میں تلنے لگا. تو اگر یہ امتی مصطفیٰ سے جڑ جائے تو یہ کتنا قیمتی بن جائے گا. تو پھر کہنا چاہیے نا کہ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے. جناب جامی صاحب, نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے, جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے یہ فرما دیا, خود خدا نے یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ختم نبوت زندہ باد, عصمت رسول زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو, میں قاری صاحب کو, تمام ان کے رفقا کو, تمام مہمانوں کو
آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا ابراہیم عزیز صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تمام جتنے مفتی صاحب ہیں، مولانا ممتاز صاحب، ان سب کو یہ یہاں پہ تشریف لائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے یو کے سے ہمارے حضرات یہاں پہ آئے ہیں۔ اللہ آپ سب کے آنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے، کیونکہ اس کے بعد بھی پروگرام ہونا ہے، تو میں مغرب کا وقت بہت محدود ہے، تو میں اسی پہ اجازت لوں گا۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔